السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سکون کیسے حاصل ہوگا۔ کیا لوہے اور پتھر کی ترقی انسانی ترقی ہے؟ آج پورے عالم میں جہاں کہیں انسان رہتا ہے، چاہے وہ مغرب کا رہنے والا ہو یا مشرق کا یا شمال کا ہو یا جنوب کا، مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہر انسان پریشان ہے، اور پریشانی ایسی ہے کہ وہ بڑھ رہی ہے، گھٹ نہیں رہی۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وسائل، اسباب اور ان سب چیزوں کا سہل الحصول ہونا ان چیزوں کی وجہ سے پریشانی نہیں ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے اگر کسی کو انڈیا سے امریکہ سفر کرنا ہو تو وہ اتنی آسانی سے سفر نہیں کر سکتا تھا جتنی آسانی سے آج ہو رہا ہے۔ لوگ حج کرنے جاتے تھے تو ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ گھر سے جب رخصت ہوتے تو ان کے بال سیاہ ہوتے، اور جب حج کر کے واپس آتے تو بال سفید ہو چکے ہوتے تھے، یعنی حج کے سفر میں اتنا عرصہ لگ جاتا تھا۔ بہت سے مسافر، چاہے وہ حج کا سفر کر رہے ہوں یا دینی اور دنیاوی سفر کر رہے ہوں، وہ واپس ہی نہیں آتے تھے۔ سفر کی صعوبتیں ان کی جان لے لیتی تھی۔ زندگی کا ہر رخ، چاہے اس کا تعلق رہن سہن سے ہو، چاہے اس کا تعلق صحت اور بیماری سے ہو، چاہے اس کا تعلق محنت اور مزدوری سے ہو، چاہے اس کا تعلق تجارت اور ملازمت سے ہو، چاہے اس کا تعلق زراعت سے ہو، وہ پہلے آسان نہیں تھے۔ پہلے کسان اپنے ہاتھ سے کھیتی کاشت کرتے تھے، اب تو ٹریکٹر ہیں، مشینیں ہیں۔ اسی طرح زندگی کے تمام رخوں میں، تمام کاموں میں مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، لیکن دنیا میں امن تھا، انسانوں میں امن تھا، لوگوں میں محبت تھی، پیار تھا، ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ تھا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ تھا۔ گاؤں دیہات میں، شہر میں بچی کی شادی ہوتی تو ہر گھر خدمت کے لیے تیار ہوتا تھا، اور یہ زبان پر ہوتا تھا کہ بیٹیاں سب کی بیٹیاں ہوتی ہیں، آپ کی بیٹی کی شادی ہے تو میری بیٹی کی شادی ہے، جیسے اس کی خدمت آپ کی ذمہ داری ہے ایسے ہی میری ذمہ داری ہے۔ پھر دنیا بدل گئی، ٹرینیں دوڑ رہی ہیں، جہاز اڑ رہے ہیں، گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، سفر کی سب مشکلات ختم ہو گئی۔ لیکن خوب یاد رکھیے، یہ انسان کی ترقی نہیں ہے، اسباب کی ترقی ہے، لوہے کی ترقی ہے، لکڑی کی ترقی ہے، پتھر کی ترقی ہے۔ آج کی یہ ترقی انسان کی ترقی نہیں ہے، آدمی کی ترقی نہیں ہے، انسان تو تنزل کا شکار ہے۔ آج اتنی ترقی کے باوجود ہر آدمی پریشان ہے، نئے نئے قسم کی پریشانیوں کا شکار ہے۔ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو جائزہ لیتا ہے کہ پوری دنیا میں کس ملک میں معیار زندگی سب سے بلند ہے، کہاں اس سے کم ہے، کہاں اس سے اور کم ہے، اور کہاں سب سے کم ہے۔ اس ادارے کے جدید ترین سروے کے مطابق ناروے ایسا ملک ہے جہاں معیار زندگی سب سے بلند ہے۔ رہنے سہنے کے اعتبار سے، آمدنی کے اعتبار سے، خرچ کے اعتبار سے، صحت اور مرضی کی سہولتوں کے اعتبار سے ناروے سب سے آگے ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ وہاں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جب ہر آدمی کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، اور یہاں کے رہنے والوں کا معیار زندگی سب سے بلند ہے، امریکہ اور یورپ سے بھی بلند، تو عقل یہ کہتی ہے کہ وہاں پر تو سب سے زیادہ خوشحالی ہونی چاہیے، امن چین اور سکون ہونا چاہیے۔ لیکن وہی ادارہ جو ناروے کے معیار زندگی کو سب سے بلند قرار دیتا ہے، اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی بھی ناروے میں ہوتی ہے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب پیسہ ہے، دولت ہے، معیار زندگی سب سے بلند ہے، تمام سہولتیں میسر ہیں، تو خودکشی کی شرح اتنی زیادہ کیوں ہے؟ یہی ادارہ یہ رپورٹ دیتا ہے کہ سب سے زیادہ مجنون اور پاگل اسی ملک میں ہیں۔ پیسہ ہے، دولت ہے، معیار زندگی سب سے بلند ہے، لیکن اسی ادارے کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ طلاق کی شرح اسی ملک میں ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی کہ دولت، مال و اسباب، وسائل کی ترقی، جدید ترین ٹیکنالوجی سے سکون اور تسکین دل حاصل نہیں ہوتا، ان چیزوں سے چین حاصل نہیں ہوتا، ان چیزوں سے تو پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ یہ ترقی تو در حقیقت لوہے اور پتھر کی ترقی ہے، یہ انسان کی ترقی نہیں ہے۔ انسان کی ترقی صرف اور صرف ان طریقوں سے ممکن ہے جو اس انسان کو بنانے والے خالق اور مالک نے بتلائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ ہر ممنوع اور ہر مکروہ سے اپنے آپ کو بچانا، اس کے قریب نہیں جانا،
اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہ بہت زیادہ نہیں، ان کی فہرست بہت لمبی نہیں۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں کو منع کیا ہے، ان کی فہرست بہت لمبی نہیں، بہت چھوٹی فہرست ہے، جبکہ جن چیزوں کی اجازت دی ہے ان کی فہرست بہت لمبی ہے۔ تو جن چیزوں سے بچنا ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے، ان سے بچیے۔ ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، یہ طریقہ بھی خالق نے بتایا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے صالحین کی صحبت اختیار کرنا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ صحابہ کون ہیں۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، ان میں جتنا کمال ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا صحبت صالحین کی اختیار کی جائے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے، اس لیے کہ جن چیزوں کی صحبت انسان اختیار کرتا ہے تو ان چیزوں کے اثرات اس میں آ جاتے ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بد کی صحبت میں مت بیٹھو، اس کا ہے انجام برا، بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا۔ انسانی سرکل میں سب سے ضروری جو بات ہے وہ ہے اچھی صحبت کا اختیار کرنا۔ اگر اچھی صحبت اختیار نہیں کی جائے گی تو ظاہر ہے انسان ویسا ہی بنے گا جیسی صحبت وہ اختیار کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر علماء حق کا سایہ سلامت رکھے، اللہ والوں کا سایہ سلامت رکھے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ معلوم ہو کہ اس ماڈرن زمانے میں پتھر کی ترقی ہو سکتی ہے، لوہے کی ترقی ہو سکتی ہے، لیکن انسان کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ انسان کی ترقی انہی چیزوں سے ہوگی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہاں آپ کو موٹیویشنل سٹوریز، دل کو چھو لینے والی شاعری اور زندگی بدل دینے والے تاریخی واقعات سننے کو ملیں گے۔